دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ لِكُلِّم، لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، آگے لام کے اوپر 3 دندوں والی شاد لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ لام زیر لی، کاف لام پیش کل، لِکُل۔ اب لام کو ہم نے اس الف کے بجائے اس میم کے ساتھ ملانا ہے۔ میم کے اوپر کیا لگی ہوئی؟ جزم لگی ہوئی ہے، میم ساکن ہو گیا۔ اب لام کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لام میم زیر لم، لِکُلِّم۔ رو کے نیچے آگے زیر، رو کے نیچے زیر ہو تو وہ رو باریک پڑھی جاتی ہے۔ رو زیر ری، لِکُلِّم ری۔ آگے حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی کہ حمزہ کے نیچے تنوین آ گئی ہے۔ اب تنوین کو پڑھنے سے پہلے جب آگے دیکھا ہے، آگے میم کے اوپر 3 دندوں والی شاد لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ بھی کرنا ہے۔ کیوں غنہ کرنا ہے؟ کہ میم اور نون پہ جب شد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ میم 2 زیر ام، لِکُلِّ امْرِئٍ، میم کے نیچے زیر ہے، آگے نون ساکن ہے کیونکہ نون کے اوپر جزم آ چکی ہے۔ اب نون ساکن ہو تو اگلے حرف کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ اگلا حرف حروف ہلکی میں سے ہے یا نہیں ہے، اس پہ غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہاں ہے یہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے اب ہم نے نون ساکن پہ غنہ نہیں کرنا، بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زیر من، کیسے پڑھنا ہے؟ من۔ آگے ہاں کے اوپر پیش ہے، آگے میم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا۔ اب اس میم ساکن پہ غنہ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آگے یا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد آگے با آئے گا تو پھر ہم نے میم ساکن پہ غنہ کرنا ہے، ورنہ غنہ نہیں کرنا۔ اس میم مشدد پہ غنہ ہوگا کیونکہ میم مشدد ہے، اس میم ساکن پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد با نہیں ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حامیم پیش ہم، مین ہم، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یا کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے آگے واؤ ہے، واؤ کیا ہے؟ جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے یا کو واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ واؤ ساکن ہے، اب اس پہ یا تو مد کا قاعدہ جاری ہوگا یا پھر لین کا۔
تو یہ جاننے کے لیے ہم پیچھے جائیں گے. واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر آ جائے تو اس واؤ ساکن پہ لین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی کہ اب ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے بغیر جھٹکے لگاتے ہوئے. کیسے؟ یا واؤ زبر یاؤ، میم کے اوپر زبر ہے، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای. رال کے نیچے تنوین آ گئی ہے، ٹھیک ہے، رال کے نیچے تنوین ہے، آگے شین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. اب ہم نے تنوین پہ غنہ کرنا ہے، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا. تو کیسے کریں گے؟ رال دو زیر ریوں، یوما ای ریوں. شین کے اوپر زبر، آگے کیا ہے؟ الف. الف کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے الف ساکن ہو گیا. اب الف ساکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ الف ساکن نہیں بنا، الف کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے الف حمزہ بنا ہے، کیونکہ جو خالی الف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، یہ خالی الف نہیں ہے، اس کے اوپر جزم آیا گیا ہے تو یہ الف حمزہ بن گیا. حمزہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. شین حمزہ زبر شا، یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، لیکن جب یہ الف کے اوپر آئے تو الف ساکن نہیں ہوتا، الف ہمیشہ حمزہ بنے گا، ٹھیک ہے. شین حمزہ زبر شا، آگے نون کے اوپر دو پیش لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نون کے اوپر تنوین ہے، آگے یا کے اوپر 3 دندوں والی شد لگی ہوئی ہے، یا مشدد ہے. اب ہم نے نون کو یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور ساتھ ساتھ غنہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تنوین یا مشدد کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. نون یا دو پیش نوئی، شا نوئی، یا غین پیش یو. اب نون کے نیچے زیر ہے، کہ یا ساکن ہے، اب یا ساکن پہ مد کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ چکی ہے. نون یا زیر نی، یو نی، ہا زیر ہی، یو نی ہی. اب یہ جو گول دائرہ ہے اس کو آیت کہتے ہیں، وقف کہتے ہیں. وقف کی صورت میں آخر والا جو حرف ہے ہاں، اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، یعنی اس کی جو زیر ہے وہ ہم نے گرا دینی ہے، پیچھے خالی ہا ہو جائے گا، اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. کیسے؟ آگے وقف یونی، یونی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی.